حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اسرائیلی فورسز کے حماس کے جنگجوؤں کو ختم کرنا امتحان بنتا جا رہا ہے۔ ایسے میں اسرائیل کے انٹیلیجنس حکام نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کے لیے حماس کا خاتمہ ممکن نہیں، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں کئی ماہ سے جاری طویل لڑائی کے باوجود وہ اپنا ہدف حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اسی دوران ذرائع نے خبردار کیا کہ غزہ پر چڑھائی کی بنیادی مقصد میں ناکامی کا خدشہ ہے، کیونکہ اسرائیل کے لیے عالمی حمایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس نے شمالی غزہ میں حماس کی مرکزی کمان اور اس کے انفراسٹرکچر کو تتر بتر کر دیا ہے، لیکن حماس کو گوریلا انداز سے مزاحمت اب بھی جاری ہے، جو اسرائیلی افواج کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمت تنظیم حماس نے بھی دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو واضح پیغام دیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اہداف کے حصول تک کسی بھی اسرائیلی یرغمالی کو رہا نہیں کریں گے۔ حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ فیصلہ کن اور سنسنی خیز مذاکراتی جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں جیت ہماری ہوگی۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہم اپنی شرائط پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی میں حملوں کی مکمل روک تھام اور اسرائیلی فورسز کا انخلاء اہم شرائط ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ شمالی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی بھی مذاکرات کی اہم شرط ہے۔ دوسری جانب قطر میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات جاری ہیں۔ قطر کا کہنا ہے کہ جنگ بندی مذاکرات کی ٹائم لائنز کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں، تاہم پر امید ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی قرارداد کے بعد بھی غزہ میں اسرائیل کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی وحشیانہ حملوں پر اب تک 13,750 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ انروا کا کہنا ہے کہ اسرائیل اسپتالوں اور قریبی علاقوں میں جنگی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور اسرائیلی فورسز الشفا ہسپتال، خان یونس کے علامل اور ناصر ہسپتالوں میں کارروائیاں کر رہی ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 32,490 فلسطینی شہید جبکہ 74,899 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی ہٹ درمی جاری ہے اور اب غزہ کے علاقے رفح میں حملوں کی منصوبہ بندی بھی مکمل کر لی ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق رمضان کے فوری بعد رفح میں 6 ہفتوں تک اسرائیلی حملوں کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں کے بعد غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے گا اور اسرائیل کو مصر کا باضابطہ اطلاع دے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کی قرارداد بھی مسترد کر دی اور کہا کہ حماس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اسرائیل پر عالمی دباؤ کام نہیں کرے گا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ سلامتی کونسل میں امریکی فیصلہ بہت زیادہ برا اقدام تھا۔ اسرائیلی وفد کو امریکہ نہ بھیجنے کا فیصلہ حماس کے لیے پیغام تھا کہ کوئی بھی عالمی دباؤ کام نہیں آئے گا۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے ساتھ نہتے فلسطینیوں کو خوراک اور زندگی کی بنیادی ضروریات کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے شمالی غزہ میں قحط کے شدید خطرے کا انتباہ جاری کر دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق جاری خوراک کے شدید بحران کے باعث بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔